میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار کر لیتے. بھائی کس نے روکا ہے؟ CTD نے روکا ہے. ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے. ہوا کرتے تھے اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر, میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں, لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے. انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگرد امام حنیفہ, اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا, پھر کوفہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا, وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا, پھر وہ پھیلتا چلا گیا, کابل فتح ہوا, پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے, وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی, وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نہیں لکھی ہیں, اور بابوں کے بغیر اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے, بتائیں گے نہیں بلکہ بولتے کیوں نہیں, تعلیم کہتے ہیں, بتانے کو نہیں کہتے, سکھانے کو کہتے ہیں. نبی نے قرآن پیش نہیں کیا, یارز علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے. نا 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 نا, بلکہ کیا کریں گے, بولتے کیوں نہیں بھائی, سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی, ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا, نہ حدیث, بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے, نبی سے. اب آپ بتاؤ, صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے, عربی تھی ان کی زبان بھائی, حدیث تو سب جانتے تھے, لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے, تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا, اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا, اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے, نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کیا ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا, کسی تبع تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا, کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو, اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دے.
آگے پھر تبع تابعین ہے، پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی، جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک، پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سارے بابیں ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا، اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو، پھینک دو. آپ امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا، انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نقعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے، اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں، ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ، اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا؟ یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا، وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک، اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں، ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے دو چار سے، وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو، آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ، چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو نوح سے ڈائریکٹ پہ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا، یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا، 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے. دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے نادرا والوں سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے، میں نے خود سے علم حاصل کیا ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا، حقیقت بتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے. بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، تو جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ میں؟ کلومیٹر میں بتائے، جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا. شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کتابوں کا بورا، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا، کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے. 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا